اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا مقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد بلند الصلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، دشمن اہل بیت لعنات، مجلس آزادی قبولیت واسطے صلوات. تمام مرحومین دی بخشش و مغفرت، درجات دی بلندی، خصوصاً اپنے مرحومین دی درجات دی بلندی، مریضان دی صحت یابی، بی اولاد مومنین دی اولاد نرینہ واسطے، خصوصاً حاجی کیسر عباس، حاجی علی صاحب، انصر عباس صاحب، دیگر جتنے مومنین بی اولاد ہیں، تمام دی اولاد نرینہ واسطے، تمام دی حاجات دی قبولیت واسطے بلند صلوات. موالین حضر کرار غدران مظلوم کربلا دی جان مال عزت ناموس دی حفاظت واسطے بھی صلوات. ولی آمین رمجی قائنات یوسف زہرا مولا واقع امام زمان علیہ السلام نے ظہور و سلامتی واسطے بھی صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلند صلوات. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة بلند الصلوات. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین، ارشاد خداوندی ہے سورۃ النساء کے اندر 59 آیت نمبر ہے، 5واں پارہ اور 5واں رکوع ہے. یا ایوہ الذین آمنوا اے صاحبان ایمان اطیعوا اللہ میں اللہ دی اطاعت کرو
وَعَطِيعُ الرَّسُولِ میرے رسول کی اطاعت کرو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور صاحبان امر دی اطاعت کرو۔ خداوند کریم نے اپنے رسول دی اور صاحبان امر دی اطاعت دا حکم صادر فرمایا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرمائیں کہ خداوند متعال نے جتا اپنی اطاعت اپنے رسول دی اطاعت اور صاحبان امر دی اطاعت دا حکم دیتا ہے۔ اس تو مراد اطاعت کلی ہے، ہر حالت اطاعت کرنی اور تمام احکام میں اطاعت کرنی۔ یہ نہیں کہ جڑے گلا اپنے مفاد ظاہری ہوں جڑیاں چنگا لگے وہ من گنو تے جڑیاں چنگیاں نہ لگے انہوں کو چھوڑ دیو، وہ اطاعت کامل نہیں، اطاعت ناقص ہے۔ اللہ اطاعت وہ قبول فرماؤنی ہے جڑی اطاعت کامل نہیں ہے۔ فرمایا کہ قرآن مجید دے مثلا جتنے آیات ہیں آج کل دی تقسیم مطابق 30 پارے 114 سورتاں 6666 آیات ہیں۔ کوئی بندہ 6565 آیات کو مننے تے ایک آیات دا انکار کر چھوڑے گویا اس نے پورے قرآن دا انکار کر چھوڑے۔ آدم تو گن کے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1,24,000 نبی ہیں جو ایک نبی دا انکار چکرے تو گویا اس سارے نبیان دا انکار کیتا ہے۔ اسی طرح 12 امام ہیں، 12 امام ہیں جو 11 دی امامت دا قائل ہوئے، ایک دی امامت دا انکار کر چھوڑے گویا اس نے 12 امامت دا انکار کر چھوڑے۔ اسی طرح معصوم فرما رہے ہیں کہ اللہ دے آقام ہیں جیسا جد مصطفیٰ دے جیسا اہل بیت دے فرامین ہیں، انہیں جو کچھ من گھنے تے کچھ چھوڑ دے ہوئے نہ مننے انکار کر چھوڑے تو گویا اس نے سارے فرمانہ دا انکار کر چھوڑے۔ ہر حالت اطاعت واجب ہے، تمام افعال اطاعت واجب ہے، تمام احکام اطاعت واجب ہے۔ خداوند کریم نے اپنے اطاعت دا حکم دیتا ہے، اپنے حبیب دی اطاعت دا حکم دیتا ہے، صاحبان امر دی اطاعت دا حکم دیتا ہے۔ حالی ساڑی گفتگو جڑی وہ دوسرے مرحلے چ داخل ہوئی، اگرچہ خداوند متعال نے جڑی اپنی اطاعت دا حکم دیتے اس کے متعلق بھی کوئی اتنی گفتگو نہیں ہو سکی، بالکل کم گفتگو ہوئی، لیکن کیونکہ دن تھوڑے ہونے باتاں ڈھیر ہونے ہیں، کوشش کریں گے زیادہ تو زیادہ گل پہنچاؤں دی۔ پھر دوسرا مرحلہ اطاعت رسول، اصحالی اطاعت رسول تک ہی ایک دو دن گفتگو کی تھی، صاحبان امر دے حوالے نال ساڑی بالکل گفتگو ہوئی ہی کوئی، لہذا وہ کل پرسوں جس میں موقع ملے آج کیونکہ شہادت دی مجلس سے تابوت بھی ہے، سارے دن دی تھوڑی تھکاوٹ مجلس جلوس سچ رہے ہو، کافی سارا ٹائم گزرے ہے، اگر اس پاس کو چھیڑا تو پھر وہ وضاحت بنن تو پہلے تمہید بھی ڈھیر سارا وقت درکار ہے، کیونکہ اولی الامر دی پاس جڑی وہ کافی غور طلب اور کافی سمجھامن دی دلائل طلب بات ہے۔ پیغمبر دی اطاعت واجب ہے، حضور دے فضائل دے دو چار جملے بیان کیتے ہیں، حضور دی سیرت نہیں بیان کر سکی اتنی فضائل بھی، آج حضور دے چھوٹا جہاں فرمان پڑھ کے مختصر رہا تاکہ ٹائم بچ بچے، کیونکہ اور کوئی پاس پیچھے بیٹھا تو پھر گھنٹہ تک کم از کم لگی بھائی، تو لہذا اس گھنٹے تک تو آپ کو بچانا دکھاتے ہیں۔ حدیث دا یہ فائدہ ہو سی کہ جتا دل آگ سی بریک چلے سو ٹائم کو لے کے جملہ مسائل بچے پڑھ سو۔ پیغمبر اللہ دا نبی بغیر وحی خدا دے کلام نہ کرن والا اپنی امت دا رسول بھی ہے اور اپنی امت دا حکیم بھی ہے، اپنی امت دی حکمت کرنے ہویا، انہوں دی نبض کو سمجھنے ہویا، وہ دی ضرورت کو سمجھنے ہویا، انہوں دی کمی آلے پاس سے متوجہ ہوں دیا ہویا۔ پیغمبر نے ایک حدیث بیان کی تھی جو سنی ہوئی ہے، میں بھی تفسیر آلے پاس سے نہ ویسا فرمایا کہ پروز ماشا جہنم دے وچو ایک بچھو نکل سی، بٹھوہاں نکل سی،
جڑا اتنا بڑا بڑا ہے کہ مشرق تو مغرب تک منہ کھلا ہویا ہو سی، زمین تو آسمان تک وہ قد و قامت ہو سی، تے وہ جہنم میں جو نکل سی زہریلا اتنا زیادہ ہے کہ اندھی زہر دا ایک قطرہ ان زمین تے آونے ستے طبق زمین جل کے راکھ ہوئے سی۔ یہ جہنم میں نکل سی، یہ آواز بلند کرے سی، اینا اینا آلی، میرے اہل کتھے میری خوراک کتھے، میں انہاں کو کھا کے واپس جہنم بننا ہے۔ اہل معاشر سوال کرے سن تیری خوراک کون لوگ ہیں؟ وہ جواب چاکسی کہ میری خوراک 5 قسم دے لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں جڑے میری خوراک ہیں۔ حدیث بیان کرنے والی وہ زبان ہے جے زبان تے شک کرنے والا اپنے متعلق وقت جا کے سوچے، جو پیغمبر دی زبان اور کلام میں سچ تو علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ حسنین دے نانے دی سچی زبان تے اللہ دیتی ہے گارنٹی، حدیث بھی معتبر ہے، سجا تمام حدیث دے اعتباری کتاباں جڑے بڑیاں بڑیاں ہیں انہوں تمام دے اندر حدیث موجود ہے، اور حتیٰ کہ بعض مقامات برادران نے بھی اس حدیث کو کوٹ کیتا ہے اپنے کتاباں دے وچ۔ 5 اشخاص ہیں جو میری خوراک میں جنہیں کو میں کھا کے جہنم بننا ہے۔ الاول تارک الصلاۃ، پہلا بندہ جگہ میری خوراک ہے وہ شخص ہے جیتے اللہ نماز واجب کی دیئے تے وہ اللہ دے اس فریضے کو ادا نہیں کرے گا۔ تو جو فرما رہے ہوں گھبرات نہ ہو گئے، ناراض نہ ہو گئے، وہ صلوات تھوڑے مل کے باوا صلوات بھی پڑھو جمل کے بعد۔ تارک الصلاۃ جو رہنا نماز نہیں پڑھتا، نماز اہم رکن ہے، نماز دی بالکل ہی معافی نہیں ہے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں جہاں نماز نہ پڑھ سی جہنم نے بھی چکا سی۔ اللہ دے قرآن نے مختلف مقامات بے نمازی دی مذمت کی تھی، اور اتنا تک بھی آقا کہ اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا اللہ دے قرآن آکھے کہ وہ مشرک ہے۔ توجہ فرما رہے ہو، علی ولی اللہ پڑھنے والا ہوئے تے نماز نہ پڑھے تے آکھے میں علی والا ہاں، علی والا وہ ہے کونا جھوٹ مرد ہے، دھوکہ پیانے دے اپنے آپ۔ علی والا آدھے وہ تو ہیں جڑا مصطفیٰ دے فرمان تے اللہ دے قرآن تے عمل کرنے والا ہو۔ جڑا اللہ دے قرآن اور مصطفیٰ دے فرمان تے عمل نہیں کریں دا وہ علی والا نہیں، وہ اپنے آپ دھوکہ پیانے دے، کیونکہ علی والا ہونے مومن تے علی کیونکہ امیر ہے مومنہ دا۔ اذان چاہتے ہیں واضح کر کے اعلان کر کے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، علی امیر ہے مومنہ دا، امام ہے متقی دا۔ تو مومن دی پہلی علامت ہے نماز دا پڑھنا۔ قرآن مجید 18واں پارہ سورۃ المؤمنون پہلی آیت تلاوت کرو، قد افلح المؤمنون، فلاح پائیں گے وہ مومن جنہاں دے فلاں فلاں صفات اس کو قرآن خود رسنا پھر پہلی صفت کیا ہے؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، اور بندے مومن ہیں جڑے نماز پڑھ دیں چٹی سمجھ کے نہیں، مصیبت سمجھ کے نہیں، بھار سمجھ کے نہیں، وہ کو لائے کے عبادت سمجھ کے نماز۔ دھوکے جیو بندہ جڑا دے میں علی ولی اللہ پڑھنا، میں علی دی بلاد قائلہ، میں لوڑی کوئی نماز پڑھ دے نہیں، وہ علی ولی اللہ دا دعویٰ ہی جھوٹا ہے۔ علی ولی اللہ فائدہ ہی کوئی دے منا، علی دی ولایت فائدہ ہی ہوں دے منا، جڑا علی دی حکم کو منے دا ہو سی، جڑا علی دے رب دی اطاعت کرندہ ہو سی، جڑا علی دے سردار رسول دی اطاعت کرندہ ہو سی، جڑا خدا رسول دی اطاعت نہیں کرندہ وہ علی دے کچھ نہیں لگدا۔
یہ اللہ تے علی دا وعدہ ہے، اللہ تے علی دا اے وعدہ ہے، اللہ دا وعدہ ہے یا علی نمازہ پڑھن، روزے رکھن، حج کرن، صفا و مروہ دے درمیان میری راہ شہید ہو بدن، کعبے دے بچ دفن ہو بدن، اگر تیری ولا نہیں تو میں جہنم میں چاہ کے ساتھ چھوڑا سکتا۔ امیر المومنین بھی آکے میں کہوں لکھ بار نعرے پیارا میں میرے علی علی پہ آکے میری تسبیح زدہ پڑھے، میرا ورد مرا کرے، دے ناد علی دے صلواتہ دے پھوٹے ودا کرے، وہ بندہ میرا نہیں جڑتے ہیں، خدا دا نہیں ہے، جڑا تیرا مطیع فرما بردار نہیں، جڑا تیرا واجب ادا نہیں کرے گا، جڑا تیرے رسو حرام تو نہیں رکدا، وہ باقی دا سب کچھ ہو سکتا ہے، میں علی دا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھنے کے بعد دیکھو قرآن مجید اس ویلے آخری میں جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے، میں کون ہوں کہ مومن آخر والا تو جو فرما رہے ہیں گا قرآن جس ویلے آخری تے جڑا نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے، میں کو سند دے سکتا ہوں اس کو مومنیت دی، اور پھر قرآن پینے سے کہ مومنوں کو آدھن جڑا نماز پڑھتا ہوئے تو جو فرما رہے جڑا نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے، جڑا نماز پڑھتے وہ مومن ہے، جڑا نماز نہ پڑھے میں کی مت مومن آگ سکتا، جس ویلے اللہ دے قرآن نہیں آدھا اور اللہ دے نبی جی بھی اتھا فرمائے نا جڑا نماز نہیں پڑھتا تارک الصلاح ہے، جہنم دا فرشتہ کو کھا کے جہنم ٹور ویسی۔ قرآن مجید سورت مدثر دی آیات دی تلاوت کرو تو ایک آیت موجود ہے فی جنات یتساءلون، جنتے سوال کرے سے کیدے کنو انل مجرمین، مجرمینہ کنو کڑے مجرم کن ما سالککم فی سقر، او مجرم جڑے جہنم گئے ہو سے۔ دوسرے رفتے سادے لفظ ہے کہ جنتی جہنمیہ کو سوال کرے سے رہن دیتا ہی کٹھے آسے، پہن دیتا ہی کٹھے آسے، کھان دیتا ہی کٹھے آسے، اسا جنت آگئے ہیں تسا جہنم کیوں چلے گئے ہو؟ جہنمی کو سوال جنتی کرے سی، جہنمی کیوں جواب کرے سی۔ قرآن مجید ہے اندھے میں جو نہ کوئی تعویل ہے، نہ کوئی بناوٹ ہے، نہ کوئی سجاوٹ ہے، آیات واضحات ہیں۔ قالوا لم نکو من المصلین، وہ جہنمی جواب رہے کہ اکسن اسا نماز نہ حاصل کرتے ہیں۔ جنتی جہنمیہ کو سوال فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کہ وہ جرم جہنم آگئے ہو تو جواب رسن قالوا لم نکو من المصلین، اسا نماز نہ حاصل کرتے ہیں۔ میرا واجب الاحترام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سوال کی بندے اکبر القبائر حضور جلے گناہاں کبیران بیان فرمایا کفر ہے پہلا کافر کفر گناہ کبیرہ ہے، قتل گناہ کبیرہ ہے، امام گندے جڑے 8ویں 9ویں عدد تے پہنچے بندہ دسے مولا نماز نہ پڑھنا گناہ کبیرہ نہیں ہے، فرمایا نماز نہ پڑھنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ مولا بیان دنوے کی تا 9 8 9 عدد تک پہنچ گئے، حضرت فرمایا میں تا پہلے عدد بیان کرایا، حضور پہلا عدد شاکر کفر کافر، فرمایا اس کے اندر نماز بھی آ گئی، حضور کی بھی آ گئی، تے میرے نانے دی حدیث نہیں سنی، پیغمبر مصطفیٰ فرمائے الصلاة متعمدا فقد کفر، میرا نماز نہیں پڑھتا ہو کافر ہے۔ جو فرمانے نبی آخر ہے کافر ہے، اللہ دا قرآن آخر ہے مشرک ہے، اللہ دا قرآن آخر ہے جہنم اچھ لگا ویسی اور دسے سی جہنم اچھن دی وجہ کہ میں نماز نہ ہم پڑھدا تو پھر معافی نہیں ہے، نماز دی اہم رکن ہے، اور پھر نماز دی قدر عزت عظمت دیکھنی ہے تو پھر اہل بیت دے گھرانے تو دیکھ علی ابو المومنین دے نمازہ دیکھ چھوڑ دے ہونا علی آقا نماز تحجد نوافلات ولا وحرات 1000 رکعت نماز پڑھدا، یہ صرف علی مولا دی صفت نہیں، یہ 12 دی صفت ہے، کیونکہ 14 دا قولی ہوئے 14 دا فیلی ہوئے
چودہ دا کردار بھی ہی ہوئے، چودہ دی گفتار بھی ہی ہوئے. وہ جو فرما رہے ہو نا امام علی صرف نام پڑھ دے، حسن مجتبہ بھی 1000 رکعت پڑھ دیا، امام حسین علیہ السلام بھی 1000 رکعت پڑھ دیا. شیخ عباس رحمۃ اللہ مالک ان ائمہ نے نماز تفصیل بقاعدہ لکھی کہ ہر امام 1000 رکعت نماز پڑھدا اور پھر ان 12 امام دے وچوں ایک امام ہوئے جن دا لقب زین العابدین ہے، سید الساجدین ہے، سجدہ کرنے والے کا سردار، نماز پڑھنے والے کا سردار، عبادت کرنے والے کا سردار. یہ لقب ہے. مطالبات شیخ عباس قومی رحمت اللہ علیہ لکھا ہے کہ بروز معاشر منادی ندا دیسی اینا اینا زین العابدین، کتھا عبادت گزارن دی زینت. آدم علیہ السلام میں سی لبیک آواز اسی بڑا عبادت گزارے، لیکن میں وہ پوچھتے جڑا تیری عبادت دی زینت ہے. نور ویسی ابراہیم ویسی اللہ فرمائے سے بڑی عبادت کی تھی نے پسند میں کو، لیکن میں وہ کپیا سکنا جڑا تہاڈی عبادت دی زینت ہے. آخرت تیرا اور میرا رت روان والا امام خدا دی بارگاہ چ حاضر ہو گیا کہ انا زین العابدین، مالک میں زین العابدین حاضر ہاں. اللہ کی طرف آواز آسی انت زین العابدین حق، اے سید سجاد میں اللہ کا وحی دینا تو واقعا عبادت گزار دی زینت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علیہ السلام وسلم صلوات اللہ. اور یہ لقب میرے آقا علی زین العابدین کو پتہ ہے کتنا ملا ہے؟ زین العابدین دا لقب تمام عبادت گزارن دی زینت، یہ لقب ملے میرے آقا مظلوم ہے کربلا دے اس بیٹے کو 11 محرم دی رات. اگرچہ وہ وجوہات بھی لکھے ہوئے ہیں لیکن بات بہت زیادہ چل گئی ہے. لیکن یہ آیت اللہ علامہ نقی نکن صاحب کی نے نقل فرمائی ہے کہ 11 محرم دی رات سید سجاد ہک کے سجدے گزار چھوڑی. اللہ دی کائنات کوئی میں کوئی سال کٹ کے دکھاؤ 72 لاشا پیا ہوئے، پیرامد لاشے پیا ہوئے، باپ دا لاشا بھی پیا ہوئے، خیام جل گئے ہوئے، پھپیاں تے ماما بغیر چادر اندر طبیعت چپے تے بیٹھے ہوئے، نال بدماش شراب پی کے نچ دے پائے ہوئے. تے وہ بندہ ساری رات خدا دی بارگاہ پیشانی ٹیک کیا کہ سبحان ربی العالی و بحمدہ، سبحان ربی العالی و بحمدہ. ساری رات ہی کے سجدے جس ویلے بیمار گزاریے اللہ 3 دفعہ جبریل کو بھیجے، من میرے سلامی دے، میرا پیغامی دے، اللہ پیاد دے انت زین العابدین، تو واقعاً عبادت گزارن دی زینت ہے. یہ نماز بڑی اوکھی پہنچی ہے سب تک. یہ جیڑی کربلا ملائی بیٹھے ہیں، جیڑا عشرہ کرنے پہ ہیں، جنہاں مجالس کو سنن واسطے اہتمام کیتا ہویا ہے، گرمی سردی دی پرواہ نہیں، آرام دے کوئی فکر کوئی نہیں، خرچ بھی کرتے پہ ہیں، آرام بھی اپنا خرچ کرتے پہ ہیں. یہ عاشورہ جڑا صدق پہنچے، یہ مجالس مظلوم کربلا دیا جڑے کرندے پہ ہیں. یہ عشر کی طرف اگر توجہ کرو تو ان دی ابتدائی نماز ہے، ان دا درمیانی نماز ہے، ان دی انتہائی نماز ہے. مدینہ تو گھن کے 10 محرم دین رات علی نما آزان یعنی 9 محرم دی عشاء دی آزان تک جڑا معزن ہا وہ حجاج میں مسروق ہا. علی اکبر علیہ السلام معزن ہا، علی اکبر صرف عاشورہ دی صبح دا معزن ہے. حجاج میں مسروق حسین زوکے جو تو آزان نہ دے میرے سوہر پتر علی اکبر آزان دے سی. انہیں مختلف وجوہات ہیں، انہیں وجوہات جو ہک بجائے ہے جو اکبر ہے جوان، اکبر دی شہادت ایک ایسی دردناک شہادت ہے. مظلوم کربلا دے جملے بھی ہیں، میرے پتر دی شہادت دے پوری کائنات ہونی ہے.
زمین و آسمان رونے حتیٰ کہ ملک الموت بھی رونے اور فرمایا جنہا میرے پتر دی شہادت نہ روے میں حسین کو تکلیف ہوں دیئے تین اٹھا جو رہا میرا اکبر سوہا کتنا اجرکم اللہ علی اکبر علیہ السلام کو آزان اس وجہ تو حسین سے رہیے جو جوان جی کو شہادت علی اکبر یاد راسی غربت علی اکبر یاد راسی وہ علی اکبر دی صبح دی آزان اور صبح دی نماز یاد رہے ویسے تو جو فرما رہے ہو ابتدا آزان اور نماز ہے پھر ظہرین دی نماز جس وقت ٹائم ہوئے زوال وقت ہوئے ابو سمامہ سیدادی حضرت خدمت عرض کرن دے یا رسول جب رسول اللہ دل چاہدے زندگی دی آخری نماز تھوڑی ابتدا چھوڑ گئی امام نے دعا دیتی ہے یہ نہیں فرمایا جو اللہ تے کو جنتیاں جو شمار فرماوے فرمایا جعلق اللہ من المصلین اللہ تے کو نمازیاں جو معشور فرماوے یعنی نمازیاں معشور ہونا بہت بڑی شہادت ہے شجاع دو امام نے نماز بستے ٹائم مانگیا جنگ روکو نہ روکی امام نے نماز پڑھائی سعید سامنے کھڑ کے امام دی حفاظت بستے نماز امام پڑھ رہے وہ تیر جھلے نہ رہا پتہ نہیں تیرا تیر جس ویلے لگے تو انہوں نماز روکی انہوں سعید زمین تے جھڑیا لیکن زمین تے جھڑنا رہا مظلوم دوڑ کو جھوڑی چھپایا شہید مولا دے پاس دے کیا دن حل وفیتا یبنا رسول اللہ اے فرزند رسول میں حق وفا ادا کیتا ہے روک فرمند تو اتنا حق وفا ادا کیتا ہے میرا اللہ بھی راضی ہے میرا نانا بھی راضی ہے میرا بابا بھی راضی ہے میری ماں زہرا بھی راضی ہے میں حسین بھی تیرے ہوتے راضی ہے یہ حضور کی نماز بات حسین پڑھئے اشر دی نماز اشر دی نماز جو حسین سر سجدے رکھا ہے حسین وقت سر چایا کوئی نہیں ظالم دزر پر چل دیا رہے ہیں وقت بھی سر نہیں چایا چاہے آتا چاہ سکتا نا چایا نہیں اگال سی گئے ناز وچے تے لطف کتنا نماز وچے حسین سجدے تو سر نہیں چایا حسین آج بھی نماز وچے شریفہ غرورہ اے اثر پھر تھی گئی شام ابتدا درمیان تے شام جدن شام تھئیے اس وقت 72 لاشیں پہ ہوئے ہم خیام چل گئے ہن چادرہ گٹی گئے ہن میری آقا زادی بغیر چادر دے اس کربلا دی خاک دے جنہیں اکبر دے سینے دی رد ملی پڑی ہے عباس دے بازوان دے خون ملا پیا ہا علی اصغر دے گلے دے خون ملا ہویا ہا بھرا حسین دی گردن دے خون شامل ہا اس خاک دے کربلا دے کھڑ کے آسمان دے پاس دے کے روک پیا دی میرا اللہ دے دین نہ حکم دے حکم ہے عورت نماز پڑھے تو چادر پاک پڑھے میرا اللہ آج تک میں اپنے آپ کو چادر پاک چھپا کے نماز پڑھ دی رہی ہوں میرا اللہ میری مجبوری پڑھ گئی میری نماز بغیر چادر دے قبول چا فرما میرا اللہ میرے بھرا دے قاتل میری چادر لٹ گیا ہے میرا سار ننگا ہے میں مجبور اجرکم اللہ جو حسین مولا کربلا شدید پچامن اور بچامن واسطے آئیں عاشورہ دی راتے درس پہ لیندے ہن یا بازو نصیحت پہ کرندے ہن یا اپنا آخری میسج پہ لیندے ہن تے آکھا لگے کل جڑا مرد اتھا رہسی وہ شہید ہو گئے جیڑی پردادار کربلا تے میدان کل ہو سی اور قید ہو کے شام ویسے اجرکم اللہ ایک گل ہر کا سنیے جی میں حسن دے یتیم سنیے میں کہیں نہیں سنی میں بیٹھانا آخر سوچو لگیا چاچے کو آکھے کل جڑا مرد راسی شہید ہو سی میں تحالی بچہ ہاں 13 سالہ پتہ نہیں شہدات دی اس لسٹ جو میرا نام ہی ہے یا کوئی نہ وقت جلدی نال کھڑا ہوئے چچا جان تُسا جو آکے جڑا مرد کل راسی شہید ہو ویسی کیا یہ شہدات دی لسٹ جو میرا نام ہی ہے
غریب سمجھ گئے قاسم کا مقصد، لیکن آمن والے حالات کا دفاع کرتے ہویا کوئی میرے پتر دیس جذبہ ایثار اور محبت و قربانی کو ضائع نہ کر چھوڑے۔ کوئی مصنف رائٹر اے نہ لکھی ہائی تا بچہ بال کو کیا پتا موت کیڑی شے ہوندی ہے، اس بالے علی گل بچکانہ گل چکی تھی۔ امام فرمائے میرا لال کیف الموت اندک، تو جانتا ہے موت کیڑی شے ہے، موت کیا شے ہے؟ جنہوں میرے آقا سوال کیتا ہے، قاسم ایسا جواب دیتا ہے، تاریخ بھی فخر کریں تھی راسی قیامت تک، بنی ہاشم بھی فخر کریں دے راسن قیامت تک، اہل بیت دے منن والے قیامت تک فخر کریں دے راسن۔ آدھے مولا اہلا من الاصل، مولا جوڑی موت امام دی نصرت وجہ امام دی قدمہ چاہنے حکم شہد نبو زیادہ مٹھا سمجھتا ہے۔ کیسا جواب دیتے حضرت قاسم، معرفت دیکھو شہزادہ علی قاسم دی جوڑی موت امام دی محبت و نصرت و اطاعت امام دے قدمہ چاہنے میں شہد نال زیادہ مٹھا سمجھتا۔ امام سمجھ گئے میرا بیٹا معرفت دی کس منزل تے فائز ہے، فرمائے میرا لال این شہداء دی فارس دے تیرے 6 مہینے دے بھرا اصغر دا نامی ہے، اشریفہ غیورہ لفظ اصغر ہے روندہ ہویا اٹھائے تے آکے سچے نہ بیٹھائے، بلکہ میں اپنی تحقیق کا جملہ پیادا ساری رات قاسم سوتا نہیں، حصے ہی کے جملے میں بار بار سچے نہ رہے، ایک غیور گھرانے تے سارے غیرت مند افرادن سچے نہ ہی ہو رہی ہے۔ پھرا علی اصغر ہے 6 مہینہ دا، اے لڑ سکتا نہیں، اے میدان بن سکتا نہیں۔ یہ مطلب ہے کہ ایک کمینی فوج زہرا دے دھیاں دے خیمے جو داخل ہوئے سے اجرکم اللہ، یہ گال قاسم کو آرام نہیں کرن دیتا، کجائے بدماش شام دے کجا علی دیا شریف دیا، کیا ایک کمینی علی اصغر کو شہید کرن واسطے زہرا دے دھیاں دے خیمے داخل ہوئے سے اجرکم اللہ۔ اے عاشورہ دی رات خیمے دا منظر عجیب ہے، ہر ماں اپنے بچے کو تیار کریں دی پئی ہے۔ میں ہوں جملے بات چھوڑنے سا میں کو لگتا پہ کہ گل میں لمبی کر گیا، زیادہ تو اپنے تھکاؤنے مقصود نہیں، ہر ماں اپنا بچہ تیار کریں دی پئی ہے۔ امیر قاسم جس ویلے ماں دیکھنے میں چھائے، بی بی آدھی میں دیکھیں یہ منظر، ہر ماں اپنے پتر کو تیار کر کے بیٹھیا دیئے، مظلوم کربلا سید آدھا بیٹا کربلا دے میدان چلے گیا کلا، کل ساریت پہلے حسین دے تسا قربان ہونے تاکہ اساں توڑی جلدہ دے سامنے سرکو ہوں۔ قاسم میں یہاں بیوہ میرا سہارا کل ہتوں ہے، قاسم ماں دے چکتے سر دا خیال رکھے، کل ساریت پہلے تیری لاش آوے تاکہ میں تیری ڈالی زہرات سامنے سرخو تھی ماں۔ میں پتہ نہیں کتابہ جو جملہ کس حد تک صحیح ہے یا غلط ہے، اتنا میں پتہ ہے جملہ صحیح ہے، جملہ ہی ہوئے قاسم رو گیا تھے اماں کل چاچے تو اجازت تو کھندے میں وعدہ ہوا ہر ماں پتر پہچان گنسی تو میں کو پہچان نسل سے اماں تک پتہ نہ لگ سی میری سرانی کے لیے میری پہانی کے لیے اماں ہر ماں پتر کو چم سی اماں تک میں پوچھو منا سے شریفہ غیورہ گزر گئی رات آگئی ڈاہویں دا نہیں۔ میں جملہ پہلے بھی کئی دفعہ کی ول بھی میں جملہ آدھر دے آدھر آسا نہ ڈا محرم دا نہیں چڑھے ہاں نہ باغ پتھور تے لوٹی پھوڑے ہاں نہ ڈاہویں دا نہیں چڑھے ہاں نہ زینب پردیش نٹوئے ہاں اجرکم اللہ بس شہید آندے رہے لاشاں آندے رہی ہیں۔ ہر شہید دی شہادت پہلے ویندر یا چاچے کول منت لا میں کو اجازت دے میرے آقا فرما منہا قاسم بچڑا تو میرے بھرا حسن دی نشانی ہے۔ جس وقت میں نے بھرا حسن دی مونج آندی میں تن دہتا میرے بھرا دی مونج میری ختم ہو ویندی ہے میرے دل کو سکون آویندے جس وجہ اون محمد دیا لاشا آئیں دے خیمے آئے اس میں ماں ناراض ہو پئیس دیکھ زینب بھی سرخ ہو گئی
اون محمد دی لاشا آگی ہیں تو حالی بھتی چیدہ بلنے رو کے دی اممہ باہر وینا چاچا اجازت نہیں دینا اندر آنا چون ناراض ہو دیئے میں کوڑا سام یتیم کیڑے پاس ہونا میں کوڑا سام اللہ راسی کیڑے پاس ہونا میں کوڑا سام مسافر کیڑے پاس ہونا بی بی کو یقین ہو گئے مظلوم کربلا میرے پتر کو اجازت نہیں دینا بی بی آجے قاسم مچڑا تیرے بابا ٹورن تو پہلے ایک تعویز تیرے بازو اچبداز میں کو آقا سجرن کوئی مشکل بڑھ مندے یہ تعویز کھلائے جا میرا پتر تعویز کھولے تو ایک مسئلہ لکھا ہویا ہاں قاسم اگر تے کو چاچا میدان کربلا اجازت نہ دے یہ تعویز چاچے کو چاکھا میں اجرکم اللہ ہم مات پتر تعویز چاہتے ہیں حسین کو تعویز پیش کی دینے زہرا دا پتر تعویز پڑھنا شروع کی دس رون دیا داڑی پھس گئی ہے فرمیدن قاسم اتنی وڈی سفارش کھلائیں جو میں ہونے کو ٹھکرا نہیں سکتا لکھا ہویا حسین کاش میں کربلا ہوا میں اپنی جان تیت قربان کر رہا اللہ دی مسئلہ دینے میں کو اللہ پہلے بنا دے حسین تیری ملت کرنا میری چھوٹی جو قربانی قبول چکر حسین میرے پتر قاسم کو اجازت چلے میرا نظر اللہ قبول چکر حضرکم اللہ غریبہ دے قاسم کو بڑی سفارش کھنے روندیا ناڑی پوچھ گئی اس بند میرا نام پوچھے میں تیاری کر میں بھی آدھا پھیا میرا آقا حضرت امیر قاسم خیمے آئے مظلوم کربلا بھی خیمے تشریف ہنے فرمیدن اختی زینب و میری شریکت الحسین بھین بن بھلا حسن مجتبہ تا تبرکات والا صندوق کھنا جس ویلے صندوق آئے بھلا حسن مجتبہ تا امامہ چاہیس قاسم دے سر دے رکھائیس بہران چاہیس قاسم کو پوائیس شریفہ غیورہ قبلہ صاحب سعادت دارین لکھ دے سجا پاسا کمیز دا چاہ کیوں دیس وقت بھپا پاسا کمیز دا چاہ کیوں دیس پاک بدھائیس تاہتا لعنک ولیس ان پتہ لگا رہا قاسم نے جنارہ ہے جائے میرے بی بیاں یہ منظر نکتا ہے حالا چپائے ہوئے ماتم کر کیا دھنوا محمدہ والیا وحسلہ وعربجہ اجرکم اللہ بس ہو گئی تیاری میرے آقا نے اس جوان کو آپ چاہ کے بہائے گھوڑے تھے کیونکہ نہ آپ سوار ہوتا نہ آپ لہندہ میں اندہ ساجہ سوار نہیں ہو سکتا وہ کوئی جنگ کرن دے قابل وہ کوئی جنگہ دا پچا لیکن سوار ہو کے روانہ ہوئے جس ویلے چند قدمت پہنچے میرے مولا حق ہماری قاسم ایک واری واپس واللہ شریف ہو جائے ویلے قاسم آئے فرمدن گھوڑے تو لہیا صاحب سعادت دارین لکھ دے قاسم دے گالج حسین مہی چفائے اتنا روئے رودیا غاش کر گئے جائیں ویلے تلیہ مل کے جگائے آدھے مدلال پوروی اللہ دے حوالے آدھے مدلال میں تے کون بھرا دی طرفوں بھدے دے پھیا فرمیدن مدلال تیرے پورن دے بعد منوی جلگ دے جو ملا حسن بھرا پھولا گئے رو کے کھڑا دے مدلال میں کوئی جلگ دے آج حسن میں کچھ چھوڑی گئے قاسم ہو
قاسم 13 سالہ دا جوان تریری دا پیاسا چاہے میرے فوج اشکیاء دے سامنے آئے پہلے عمر ابن سعد دے سامنے آ کھڑے خطبہ بیان کی تستحید نبوت نانے دی رسالت دانے علی دی ولایت چاچے دی مظلومیت ایک بیان کرن تو بعد آدھے عمر سعد اللہ لعنت کری تو آدھے جانور پرانی پیدے پہل تو آدھے فوجی پرانی پیدے پہل کمیلہ نہرانی دیا تیری دیا تسلیم اٹھے ہوئے شانے چھوٹے چھوٹے بال خالی جام چاہیے دیر کہیں میرے اوکھے میں ویلے کہیں میرے اوکھے میں ویلے روکے وگے میں بتائیب گنو پاری دو ساگو پاری دو سنا جگر کباب ہو اجرکم اللہ ایک حجت ہے جڑی تمام چیتی ہے لیکن ند اثر کوئی نہیں ہویا حضرت قاسم نال جنگ شروع ہوئی ہے جڑا فوجی آنے 13 سالہ جوان ہے تریڈی دا پیاسا ہے پہلی جنگ ہے لیکن ہے علی دا پوترا ہے غازی دا بھتریجا جڑا نے فنار کرے 70 لئی نواصل جہنم کی جلس چاہے ملے 70 کمینہ مارا دیئے اس میں عمر سعد نہیں نہ دھے اے علی دا پوترا ہے اے غازی دا بھتریجا ہے نکابوں نے یامنا ساری فوج حملہ کرو اور شریف آجے نکلو تیرا چیر مرے نئے یہ نکلو نیرہ میرا مرے نئے چاہے کلو تلوار تلوار مرے نئے تیرا غازی یہ منظر جٹھائے درا دے قدمہ دے ہاتھ لاغیا دے میں کو بھیر اور ظالم جنگ جوال مولا بھتریجے دی پہلی جنگ انہا پانی پیتا مولا قاسم قانون بسے اجرکم اللہ شریف آگا یورا بس آخر جملات دے آگا لڑتا بدائے حملہ گریدہ بدائے آخر کلا جو ہاتھ زخم لگ دے رہے ایک لین تلوار ماری ہے جری سارے چاک لگنے تلوار دا لگنا ماما سجو جھن گئے تلوار کھمو جھن گئی حقل ماری ہے سے یتیم نوال یتیم آگا تے یتیم سنے چاچا میں لہدا پیا میرے آقا فرمیدن جلدی نہ کرے میں آنا پیا شریفہ اور شہید پہنچن تو پہلے حسین کو جنگ کرنی پوندی رہی ہے حسین جنگ نہ کرنا یا حق لئے چاچا کوئی وصل لگ دئی تا جلدی آ چاچا میری ہڈیاں ٹوٹ دیا چاچا میرے حقیقت جو ساری فوج جو ہے لہے جو کرنا گیا ہر کوئی ظلم پیا کرنا یا بچہ جملے مجنون میں کربلا قاسم دی لاش تے پہنچے قاسم دی لاش کو حالا لے لے چاک گدھی آنے قاسم دے پیر زمین دے خط کھچے دے آنے چلنے لے خیمے آیا ہے جتنی لاشاں گھل رہے ہر لاش دی ماں کو سجس اونو محمد گھل رہے آدھے زینب آپ پتر علی اکبر دی لاش گھل رہے
لا الہ